آج 20 ذی-قعدہ تیسرا جمعہ کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، ساری حاجات، ساری منتیں، ساری مرادیں، یہ ایک وظیفہ پورا کرتا ہے۔ یقین مانے ایسا وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 ذی-قعدہ تیسرے جمعہ کی وہ بابرکت اور نورانی گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا انتظار بے شمار حاجت مند لوگ پورا سال کرتے ہیں۔ ذی-قعدہ کا مہینہ حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے خاص عزت عطا فرمائی۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں خالی نہیں لوٹتی، ٹوٹے دلوں کو سکون ملتا ہے اور بند قسمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ذی-قعدہ کا مبارک مہینہ اور جمعہ جیسا عظیم دن اکٹھا ہو جائے تو رحمتیں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو پچھلے مہینوں میں اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، جو دنیا کی مصروفیات میں ایسے الجھے رہے کہ رب کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے ذی-قعدہ کے پہلے اور دوسرے جمعہ کی برکتیں حاصل نہ کی اور جن کی دعائیں ابھی تک قبولیت کا انتظار کر رہی ہیں، آج ان سب کے لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ دوبارہ کھول دیا ہے۔ آج 20 ذی-قعدہ تیسرے جمعہ کے دن اگر آپ یہ خاص وظیفہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ کے حکم سے رزق اور دولت کے ایسے راستے کھل سکتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ وہ مبارک عمل ہے جسے پڑھتے ہی گھر کے حالات بدلنے لگتے ہیں، بے سکونی سکون میں بدل جاتی ہے، غربت اور تنگدستی گھر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور رحمتیں اس طرح اترتی ہیں جیسے سوکھی زمین پر موسلادھار بارش برستی ہے۔ جمعہ کا دن خود بہت عظمت والا دن ہے، یہی وہ مبارک دن ہے جس میں ایک ایسی قبولیت کی گھڑی آتی ہے کہ بندہ جو بھی حلال دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یہ عظیم دن ذی-قعدہ جیسے بابرکت مہینے میں آئے تو اس کی برکتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ آج کی رات اور آج کا دن غفلت میں گزارنے والے اکثر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ ایسا نہیں کہ آپ کو مہینوں یا برسوں انتظار کرنا پڑے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ مصلی چھوڑنے سے پہلے اپنی دعا کی قبولیت کے آثار محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آج جو شخص جلد کامیابی چاہتا ہے، رزق میں کشادگی چاہتا ہے، اپنے بگڑے ہوئے حالات بدلنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کی خوشحال زندگی دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور یقین کے ساتھ پڑھ کر رب کریم سے مانگ لے۔ یہ عمل اتنا خاص اور طاقتور ہے کہ بعض اوقات وہ چیز بھی مل جاتی ہے جو انسان کو ساری زندگی نہ مل سکی ہو۔ جسے یقین نہ آئے وہ صرف ایک بار سچے دل سے آزما کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، اس میں نہ وقت کی سخت پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو وہیں پڑھ لیں، سفر میں ہے تو سفر میں پڑھ لیں، گھر میں ہے تو گھر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہے تو وہیں پڑھ لیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بشرط صرف یہ ہے کہ پڑھنا کامل یقین کے ساتھ ہے اور مانگنا صرف رب کریم سے ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جن کے چولہے بڑی مشکل سے جلتے ہیں، جو ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی انہی میں شامل ہیں تو ہرگز مایوس نہ ہوں۔ آج یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگ لے۔ اللہ نے چاہا تو رزق اور دولت میں ایسی برکت عطا ہوگی کہ کمی کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو قرض سے نجات کی نیت سے پڑھ لے۔ اگر کوئی بیماریوں سے تنگ آ چکا ہے تو شفا کی نیت سے پڑھ لے۔ اگر کوئی بڑی پریشانی، بے سکونی یا ناکامی میں گرا ہوا ہے تو اپنے ہر مسئلے کے حل کی نیت سے پڑھ لے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور آج رحمتوں کی خاص گھڑی ہے۔ آج کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے رہتے تھک چکے ہیں، اگر حالات اتنے سخت ہیں کہ گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو پا رہے، اگر دل میں اپنا گھر بنانے کی حسرت دب چکی ہے تو آج مایوس مت ہونا۔ یہ مت سوچنا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں اپنا گھر کیسے بنا سکتا ہوں۔ آپ صرف ذی-قعدہ کے اس بابرکت تیسرے جمعہ کے دن یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ رب کریم جب کرم فرماتا ہے تو خالی ہاتھوں کو بھی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ ذی-قعدہ کا بابرکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے اور آج جمعہ کا عظیم دن بھی ہے۔ آج قبولیت کی وہ گھڑیاں ہیں جن میں بندے کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ خدا را آج رب کریم سے تھوڑا مت مانگیے گا، آج دل کھول کر مانگی۔ آج بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، بے اولادوں کو نرینہ اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے، قرض دار قرض سے نجات پا سکتے ہیں، جوان بیٹیوں کے نصیب کھل سکتے ہیں، اور جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، آج صرف ایک بار یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ جب دینا چاہتا ہے تو لمحوں میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ چاہے فجر کے بعد پڑھیں، چاہے ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، ہر وقت برکت والا ہے۔
آپ چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جب آپ کے ملک میں 20 ذی القعدہ تیسرے جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ خدا را اس مبارک عمل کو کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ بعض اوقات ایک دن کی عبادت انسان کی برسوں کی پریشانیاں ختم کر دیتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے طاقتور وظائف اور روحانی اعمال روزانہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں اور برکتیں آ سکیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 20 ذی القعدہ تیسرے جمعہ کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ زیادہ افضل اور بابرکت ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ درود پاک ادب اور محبت سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی پریشانیاں، غم اور مصیبتیں بھی دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، دل کھول کر اپنے رب سے مانگنے کی نیت کر لے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے تو گھر مانگ لے، کوئی گاڑی چاہتا ہے تو گاڑی مانگ لے، کوئی نوکری، کاروبار، رزق، اولاد، من پسند شادی یا قرض سے نجات چاہتا ہے تو اسی حاجت کی نیت کر لے۔ اور آج یہ ہرگز مت سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ممکن نہیں۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے تو برسوں سے بند راستے بھی لمحوں میں کھل جاتے ہیں۔ آج جو رب کائنات مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ آپ کی سوئی ہوئی تقدیر بھی جگا سکتا ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لے تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں خیر، برکت، حفاظت اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت بھی کر چکے اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ چکے تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک عظیم اور نورانی آیت ہے۔ یہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ ذی القعدہ کے بابرکت مہینے میں تیسرے جمعہ کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے اور اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، پھر عاجزی اور آنسوں کے ساتھ رب سے مانگتا ہے تو رحمت کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کی دعاؤں پر آمین کہو، اس کی حاجتیں پوری کرو، اس کے رزق میں برکت ڈال دو، اس کے غم دور کر دو اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دو۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں خیر کے فیصلے ہو جائیں، بگڑے ہوئے کام سنور جائیں، رکے ہوئے راستے کھل جائیں اور مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو آج الحمدللہ رب العالمین کو یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں، کیونکہ اس آیت میں رب کی حمد ہے، رب کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے بندوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا۔ گویا جو بندہ اپنی زندگی کا نیا آغاز بھی انہی مبارک الفاظ سے کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی خیر اور برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی زندگی چاہتے ہیں جہاں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، غربت، بے عزتی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو آج 20 ذی القعدہ تیسرے جمعہ کے دن الحمدللہ رب العالمین کو ضرور پڑھے، رب کا شکر ادا کرے، کیونکہ شکر کرنے والوں کے رزق میں، عزت میں، مال میں، اولاد میں اور زندگی میں بے حساب برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں گے تو گویا آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا،
اپنے رب کو منا لیا، اب وقت ہے کہ بندہ اپنے رب سے رحمتیں، برکتیں اور خزانے مانگے۔ اب جو شخص اپنی تقدیر کے فیصلے اپنے حق میں کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنی بگڑی ہوئی زندگی سنوارنا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھے۔ ذی-قعدہ کے اس بابرکت مہینے کو آج بھی بہت سے لوگ غفلت اور لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ یہ عظمتوں والا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 20 ذی-قعدہ تیسرے جمعہ کا مبارک دن آ چکا ہے۔ اسی طرح پچھلے سال بھی کتنے لوگوں نے رمضان مبارک، جمعۃ الوداع اور شب قدر جیسی عظیم راتوں کو غفلت میں گزار دیا تھا، اور پھر بعد میں افسوس کرتے رہے کہ کاش ہم نے ان قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، کاش ہم نے ان مبارک لمحوں میں اپنے رب سے مانگ لیا ہوتا تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ یاد رکھو، جو لوگ ان خاص گھڑیوں کی قدر کرتے ہیں، جو عاجزی اور یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ بندہ 1,00,000 مانگتا ہے تو رب کریم 70,00,000 عطا فرما دیتا ہے، بے روزگار مانگتا ہے تو اسے روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد مانگتا ہے تو اولاد کی نعمت مل جاتی ہے، قرض دار مانگتا ہے تو قرض اترنے کے راستے بن جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل والوں کی قسمتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عظیم اور جلالی سے مبارک ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے جس میں جلال بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے اور خزانے بھی۔ جب کوئی پریشان حال بندہ جسے دنیا میں کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جو ہر طرف سے ٹوٹ چکا ہو، عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب رب کریم کسی بندے کے حق میں آسانی کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو بے رزق اور دولت کے دروازے طوفان کی طرح کھلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ چیز جو انسان کو ساری عمر نہ مل سکی ہو، وہ نعمت جس کے لیے مہینوں اور برسوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں عطا فرما دیتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا کہ یا ذوالجلال والاکرام کو آپ نے کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یقین، عاجزی اور دل کی گہرائی سے یہ مبارک اسم اعظم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر بہت فضیلت، رحمت اور برکت والی صورت ہے۔ خاص طور پر ذی-قعدہ کے بابرکت مہینے اور جمعہ کے مبارک دن میں اس کی تلاوت دلوں کے سکون، رزق میں برکت اور گھر کے حالات بدلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ آج 20 ذی-قعدہ تیسرے جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، چلتا ہوا کام بند ہو رہا ہے، گھر سے سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائیاں، پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، تو آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر ضرور پڑھ لے۔ آئیے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب توجہ سے سنیے گا، سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آج 20 ذی-قعدہ تیسرے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے مطابق پڑھ لیے جائیں گے، انشاءاللہ اس گھر کے کونے کونے سے پریشانیاں، بے سکونی، بے برکتی اور ہر طرح کے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بندہ یقین کے ساتھ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے رزق میں سے اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہمارے گھر سے سکون ختم ہو چکا ہے، تو وہ آج 20 ذی-قعدہ اس مبارک جمعہ میں 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اپنے رب سے ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگے، عاجزی کے ساتھ مانگے۔ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آج مانگنے والے کل دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آج تک جس شخص نے یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ مبارک عمل پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت، تنگ دستی اور بے برکتی آہستہ آہستہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پیش کریں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھیں وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوراً اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے، کیونکہ کئی بار انسان کے اپنے گناہ ہی اس کے دعاؤں اور وظیفوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی ایک بڑی وجہ انسان کے وہ گناہ ہوتے ہیں جن کی پکڑ میں وہ مسلسل جکڑا رہتا ہے۔ جب تک بندہ رب کی ناراضگی اور اپنے گناہوں کی گرفت میں رہتا ہے تب تک کامیابی کے راستے بند رہتے ہیں، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، معافی مانگیں اور دل سے وعدہ کریں کہ اب گناہوں کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور جب دل کو یہ سکون مل جائے کہ میرے رب نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، پھر اپنے رب سے ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگے، پھر اپنے دل کی ہر وہ حاجت مانگے جو برسوں سے دل میں دبی ہوئی ہے۔ یقین رکھیں آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب آپ کو صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ آپ کے رزق میں، صحت میں، عزت میں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں اور زندگی کے ہر معاملے میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔